टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, हम उसको ब्रॉडन करेंगे, हरासमेंट जो एफबीआर की खत्म करेंगे। इमरान खान को आप क्रेडिट दें, और कोविड के बावजूद अब 4% की ग्रोथ रेट भी है, अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट। बजट में टैक्स नहीं, टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाएंगे। खालिस टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब रुपए होगा। महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करके इदारों की निचकारी करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की हमाद अजहर और खुसरो बख्तियार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसहाक डार ने मईशत से जो खिलवाड़ किया वो सबने देखा। डॉलर के मुकाबले में रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया। नून लीग के गलत फैसलों से मईशत को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। IMF के साथ प्रोग्राम मुअत्तल नहीं कर रहे। गर्दिशी कर्जे के सद्देबाब के लिए IMF को टैक्स बढ़ाने के बजाय मुतबादिल तजवीज़ देंगे। इन 3 सालों में PTI के मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। हुकूमत की परफॉर्मेंस बदतरीन है, मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। आम खानदान का जिंदगी के साथ रिश्ता बहाल रखना मुहाल हो गया। नून लीग के प्री बजट सेमिनार में शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के माशी अदादो शुमार पर सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत ने जालसाजी से दिलकश माशी तस्वीर पेश करके भौंडी हरकत की। हुकूमत अच्छे काम करती तो दिल खोल कर दाद देते। मोहम्मद जुबैर ने कहा, इमरान खान ने कहा था मेरे पास 200 लोग ऐसे हैं जो दुनिया की मईशत बदल सकते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना को रखकर अपनी मईशत ठीक कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। फवाद चौधरी का तंज। कहा, ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। फारूक हबीब बोले, ऑपोजिशन ने नामानू की रट लगा रखी है। नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, नून लीग के सेमिनार का लुब्बे लुबाब ये कि 35 साल की इन्होंने इतना मुआशी गन डाला, PTI 3 साल में साफ न कर सकी। तनख्वाहें देने के लिए कर्ज लेने वाली PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी। 10.9% शरह के साथ पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगाई में सबसे आगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तीर चला दिए। बोले, हुकूमत ने गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, मगर आटा 28 और चीनी 21% महंगी हो चुकी। सनती तरक्की के दावे भी मजे का खेज हैं। हुकूमती इक़दामात के समरात माली साल की दूसरी सहमाही में बड़े पैमाने की अशिया साजी की शरह नमू बढ़कर 10.4% हो गई, जो 2007 की चौथी सहमाही के बाद बुलंद तरीन ग्रोथ है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मी की रफ्तार को बढ़ाने में तामीराती सनतों ने अहम किरदार अदा किया। माली साल की पहली शिशमाही में बैरूनी शोबे में 1.1 अरब डॉलर से जायद रकम आई। रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 5.1% बढ़ी। टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल से जायद, गैर सूदी अखराजात कम हुए। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाह लेनी है तो वैक्सीन लगवाएं, सिंध हुकूमत का फैसला। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बताया गया कि 1 जून को कराची में टेस्ट मजबूत आने की शरह 12.4 और 2 जून को 11.7% रही। बैरून मुल्क से आने वाले 26,800 मुसाफिरों में से 55 में कोरोना की तशखीस, 4 में भारतीय वायरस पाया गया। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क में फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है। ये वैक्सीन सिर्फ आज़मीन हज, स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा होल्डर को लगेगी। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का नोटिफिकेशन जारी। कराची में कारोबार का दौरानिया कब बढ़ेगा? सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर सेहत अज़रा पेचो का पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। कहा, कोरोना में कमी नहीं आई, ताजिर 12-1 बजे सोकर उठते हैं, सवेरे दुकानें खोलें, लोग भी जल्दी आकर खरीदारी कर लेंगे। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें,
سعید غنی نے حالات بہتر قرار دے دیے. کہتے ہیں 1 سے 2 روز میں کاروبار رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دیں گے. اب پابندیاں بڑھنی نہیں ہیں، کم ہونی ہیں. سعید غنی کی عوام اور تاجروں سے ویکسین لگوانے کی اپیل. پی ڈی ایم میں رخنا ڈالنے سے فائدہ کس کو ہوا؟ کیوں ایک ناجائز حکومت کے مفادات میں شریک ہو گئے؟ پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی مشروط پیشکش. کہا استعفوں کے آپشن سے بھاگنا حکومت کو وقت دینے کے مترادف ہے. پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا جواب. بولے کسی کی خواہش پر پارلیمان کو عمران خان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. قوم نون لیگ اور جے یو آئی کے استعفوں کی منتظر ہے. ختم ہوا کرکٹ کے دیوانوں کا انتظار. رنگا رنگ پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو تیار. باقی میچز کا آغاز 9 جون سے ہوگا. میگا ایونٹ کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. سیزن 6 کا فائنل 24 جون کو ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. کوالیفائر اور ایلیمنیٹر سمیت ایونٹ میں 6 ڈبل ہیڈرز ہوں گے. ڈبل ہیڈر والے دن پہلا میچ شام 6 اور دوسرا رات 11 بجے کھیلا جائے گا. پہلا ٹاکرا لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. کراچی کنگز 10 جون کو ملتان سلطانز کے مد مقابل آئے گی. کوالیفائر اور پہلا ایلیمنیٹر 21 جون، دوسرا 22 جون کو کھیلا جائے گا. پی ایس ایل کی دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کے شیروں کا ابوظہبی میں قرنطینہ مکمل. کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف کمروں سے نکل آئے. ہوٹل میں چہل قدمی. سیزن 6 میں ٹائٹل کا دفاع کرنے والی کراچی کنگز ایونٹ میں 3 میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. ملتان سلطانز کی ٹیم کی شیخ زاید اسٹیڈیم میں پریکٹس. کوئٹہ کے نوجوان کھلاڑی اعظم خان چھکے برسانے کو تیار. کہتے ہیں دن میں 100 چھکے مارنے کی پریکٹس کرتا ہوں تاکہ میچ میں کم از کم 20 چھکے لگا سکوں. ریپ کا مجرم دوبارہ واردات کرے گا تو نامرد کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے اینٹی ریپ بل 2020 منظور کر لیا. وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں اینٹی ریپ بل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. اپوزیشن سے گزارش ہے اینٹی ریپ بل کی مخالفت نہ کرے. زمینی حقائق دیکھ کر قانون بہتر کر رہے ہیں. وکلاء اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی این جی او سے مشاورت بھی کی. ہوا کی بیٹی درندوں کے نشانے پر. پھول نگر کے نواحی گاؤں کے اسکول میں کام کرنے والے مزدور نے 10 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ملزم فرار. بچی کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج. لیا میں ایف اے کی طالبہ سے اسلحے کے زور پر زیادتی. ملزم نے گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا. مقدمہ درج. میڈیکل میں زیادتی ثابت. متاثرہ طالبہ کا کہنا ہے عدم تحفظ کا شکار ہوں. پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر رہی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نگہت اورکزئی کی حشام انعام سے تلخ کلامی. پی پی رکن نے صوبائی وزیر پر سینیٹائزر کی بوتل پھینک دی. ایجنڈے کی کاپی بھی پھاڑ ڈالی. اسپیکر مشتاق غنی مسلسل نگہت اورکزئی کو خاموش کراتے رہے. لاہور میں منتخب بلدیاتی نمائندوں نے ٹاؤن ہال کا تالا توڑ دیا. بلدیاتی نمائندے اور کارکنان ٹاؤن ہال میں داخل. میئر مبشر جاوید کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر اجلاس طلب کیا ہے. راولپنڈی میں بھی بلدیاتی اداروں کے دفاتر پر تالے. بڑے بڑے ملک اب بھی گلوبل وارمنگ کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ماحول کی بہتری کے لیے اقدامات میں پاکستان لیڈ لے گا. وزیر اعظم عمران خان کا گرین فائنینسنگ میں جدت سے متعلق تقریب سے خطاب. کہا 10 ارب درخت لگانے کا ہدف پورا کرنا ہے. Pakistan, China and Afghanistan are located in a region which has immense opportunities for fostering mutually beneficial economic and development cooperation. پاکستان، چین، افغانستان کا امن اور خوشحالی ایک دوسرے سے جڑے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سہ ملکی وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب. شاہ محمود قریشی نے کہا تینوں ملک مل کر مشترکہ مفادات کے لیے کام کر سکتے ہیں. افغانستان میں امن سے خطے میں تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی.
شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں تیزی، سابق سیکرٹری تجارت یونس ڈھاگا نیب راولپنڈی میں پیش، عالمی اور مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کے تعین کا ریکارڈ جمع کرایا، وزارت سے متعلق مختلف سمریز اور ورکنگ پیپر بھی نیب کے حوالے کیے۔ نیب بغیر شہادتوں اور فیصلوں کے سزائیں چاہتا ہے، کسی کو یوں سزا دینا ٹھیک نہیں، نیب کو حساسیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جعلی انوائسز پر ریفنڈ لینے کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، ملزم کو مزید 2.5 کروڑ جمع کرانے کے لیے 7 جولائی تک کی مہلت دے دی، رقم نہ دینے پر ضمانت کا حکم خود ختم ہو جائے گا۔ ایم پی ایز، ایم این ایز اور وزیروں کو پانی مل رہا ہے، غریب کاشتکاروں کو نہیں، پانی کی قلت سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی چیئرمین ارسا کو طلب کرنے کی استدعا، صوبے میں پانی کی قلت کے خلاف پیپلز پارٹی کے مختلف شہروں میں مظاہرے، پانی کی فراہمی اور چیئرمین ارسا کے استعفے کا مطالبہ، جیکب آباد میں پی پی ریلی میں شریک کارکن کو سانپ نے ڈس لیا۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کر دی، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی 36 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی گئی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت نے مزید 200 میگا واٹ اضافی بجلی فراہم کر دی۔ پیپلز پارٹی نے میڈیا ریگولیشن آرڈیننس کو منی مارشل لاء قرار دے دیا۔ حکومت میڈیا کی زبان کیوں بند کرنا چاہتی ہے؟ یہ کام ضیاء الحق اور پرویز مشرف دور میں بھی نہیں ہوا۔ شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، سندھ میں تنقید پر صحافی قتل کر دیے جاتے ہیں، آپ وہاں آواز کیوں نہیں؟ کراچی والوں سے ایک اور ٹھگ کمپنی کی بڑی جعلسازی، پولیس نے حسب معمول آنکھیں بند رکھیں، فراڈ کمپنی کے خلاف 110 ایف آئی آرز کے باوجود ایکشن نہ لیا، کمپنی مالکان شہریوں کو اربوں کا چونا لگا کر فرار، ڈبل منافع کی لالچ میں سب کچھ لٹانے والے 380 متاثرین سامنے آ گئے، جن سے سرمایہ کاری کے نام پر 15 ارب روپے ہتھیا لیے گئے۔ کمپنی نے حیدرآباد، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی فراڈ کیا۔ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال، صارفین نے خودکشی پر آمادہ نوجوان کو بچا لیا۔ صارفین کی حاضر دماغی، ایک طرف نوجوان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا، دوسری جانب پولیس کو پوسٹ ٹیگ کر کے نوجوان تک پہنچنے میں مدد کی۔ خانپور میں نامعلوم افراد نے نوجوان کو آگ لگا کر قتل کر دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، رپورٹ طلب، افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ کوئٹہ میں خروٹ آباد کے قریب دستی بم پھٹنے سے 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی، بچے کھلونا سمجھ کر دستی بم سے کھیل رہے تھے، مزید تفتیش جاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، راولپنڈی، پھالیا، ظفروال، ڈسکا، گجرات، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں بادل خوب برسے۔ اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش، اسلام آباد ایئرپورٹ پر طوفانی ہواؤں کے باعث تربیتی طیارہ الٹ گیا، طیارے کو نقصان پہنچا، ایئرپورٹ کی سیلنگ بھی اکھڑ گئی، فلائٹ آپریشن متاثر۔ السلام علیکم، وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماجد۔